اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والآئمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا الاجل صلوات۔ مومنین کرام، ازاداران حسین، اج 20 سفر زدی ہیں چہلم سید و شہداء و شہداء کربلا مولا امام زمانہ علیہ السلام دی بارگاہ اقدسی اپنی طرفوں تھوڑی طرفوں پرسہ پیش کرنے، تعزیت پیش کرنے۔ مومنین، اللہ دے نمائندے جتنے بھی اللہ دی مخلوق دے وچ آندے رہے، انبیاء علیہم السلام، انہاں انبیاء دے اوصیاء اولیاء ہر دور تے ہر امت دے وچ ایک تک کہ جناب ختمی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انہاں دی آل پاک اہل بیت اطہار جتنی بھی ہستیاں آندیاں رہیاں اللہ دی طرفوں، برگزیدہ ہستیاں، چاہے وہ انبیاء ہن، رسول ہن، اوصیاء ہن، اولیاء ہن، یا محمد و آل محمد علیہ السلام ہن، یا انہاں نال وابستہ اولیاء اللہ تے اللہ دیاں جتنیاں بھی نیک ہستیاں اللہ دی طرف بھیجیاں گئیاں، ایک قدر مشترک کے انہاں دے درمیان کہ انہاں دی شدید مخالفت تھئیے انہاں لوگاں دی طرفوں جہاں دی اصلاح واسطے وہ بھیجے گئے۔ نہ صرف مخالفت ہوئی بلکہ حد درجہ دشمنی ہوئی، ظلم ہوئے، شہادتاں ہوئیاں۔ انبیاء علیہ السلام دے بارے ایک روایت مل دی ہے کہ جی میں ایک معروف روایت ہے کہ 1,24,000 پیغمبر خدا دی طرفوں اپنی مخلوق تے بھیجے گئے، انہوں نے جو کم از کم 70,000 نبی دے بارے روایت مل دی ہے کہ انہوں کو شہید کیتا گیا۔ 70,000 سرکار دو عالم نال جو مظالم پیش آئے، جو مشکلات پیش آئیاں تبلیغ دین اچ، اور انہوں دے بعد مولا علی تے جو مصائب آئے، بنت رسول اللہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، انہوں تے جو مصیبتاں آئیاں، جو ظلم انہوں تے روا رکھے گئے، جناب حسنین کریمین تو گھن کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر قسم دا ظلم روا رکھا گیا، اور انہاں مظالم دی وجہ تو ہی اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام کو پردہ غیبت رکھ دیتا، اور امام زمانہ دی غیبت تو گھن کے اج تک جو بھی انہاں اہل حق دے پیروکار ہن وہ اج بھی مصیبتاں اور مظالم دا سامنا کریں گے۔ ایک سوال پیدا ہوں گے کہ آخر انسانہ کو ایک مسئلہ کے درپیش آئی کہ جیڑے لوگ انہاں کو ایک حق دے اور اچھائی دے رستے تو سڑے آن، انہاں دی اس درجہ مخالفت کرے آن کہ قتل تک لگے رہنے آن، انہاں دے گھر اجاڑ دینے آن۔ ان ایک جواب دہی آسی کہ ٹھیک ہے چونکہ شیطان روز اول کو موجود ہے تو وہ جڑے شیطان انہوں کو ورغلایا، جڑے شیطان دے طریق تے چلے، شیطان دے راہ تے چلے، وہ اللہ دے نمائندان دے اور اللہ دے نیک بندان دے ہمیشہ کل مخالف رہے اور راہ سے ٹھیک ہو گیا۔ ہون جنہیں ایسا مخالفین کو دے دیں ہیں تو دو قسم دے مخالفین نظر آنے۔ ایک مخالف وہ ہن جیڑے انہاں دی معرفت نہیں رکھ دے،
اس حد تک تو ضرور جاننے ہیں کہ یہ فلاں ہستی ہے، انہاں فلاں نہ ہے، انہاں دے والد دا نام فلاں ہے، انہاں دا قبیلہ فلاں ہے۔ ہر دور دے انبیاء اوصیاء دے بارے اس علاقے دے، اس ملک دے، اس خطے دے لوگ جاننے ہیں، لیکن ان دے منصب دے بارے جہالت دا شکار ہونے کہ اللہ نے ایکو ساری طرفوں کس منصب تے فائز کر کے بھیجے، اس منصب دی جہالت رکھ دے ہم، عرفان نہیں رکھ دے۔ اور دوجی قسم انہاں مخالفین دیئے جنہاں ایک ادراک کر کے، ایک معرفت حاصل کر کے تے دشمنی کی۔ میری گل جی سمجھ آندی پئی ہے؟ یعنی ایک مخالف ہو گئے جڑے جہالت دی وجہ تو مخالف ہوں، اور ایک دشمن او ہو گئے جڑے معرفت، ٹھیک ہے معرفت کما حق ہو، معرفت تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور دشمن تو ویسے بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک حد تک انہوں کو اس گل دا ادراک ہوندا آئی یا اندازہ ہوندا آئی یا علم ہوندا آئی، اور اس گل کو جان کے وہ مخالفت کرے۔ ان کی کیا وجہ ہے؟ وجوہات تو بہت ساریاں آ رہی ہیں، لیکن ان وچ ایک جڑی خاص وجہ ہے وہ ہے انسان دی او فطرت کہ او کدہ پسند نہیں کریں دا کہ او کو پابند کی کرو۔ اور دین دے دو اہم ارکان جنہاں تے دین دی بنیاد ہے وہ ہن امر بالمعروف تے نہی عن المنکر۔ اس سے دو اصولوں دے اوتے تمام انبیاء بھیجے گئے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام انہاں دی تبلیغ، انہاں دا طرز زندگی، انہاں دے نظریات، انہاں دا کردار انہاں دو چیزاں تے مبنی ہے، دو اصولوں تے۔ امر بالمعروف یعنی نیکیاں دا حکم نے منا، اور نہی عن المنکر یعنی برائیاں تو روکنا۔ ہن چونکہ انہاں دوہیں گالیں تے انسان راضی نہ کہ ساکو کوئی نیکی دا حکم دے وے یا کوئی ساکو برائی تو روکے۔ ہن جیڑے بندے مطلقاً جہالت دا شکار ہیں انہاں ہادیان برحق دی نہ صرف تردید کی تھی بلکہ مخالفت کی تھی، اگو ان کے دشمنی اور قتل تک لگے گئے۔ اور جیڑے معرفت رکھ دے ہیں، سمجھا نہیں پئی، یعنی ایک لوگ کا خدا دے وجود دے قائل ہی نہ، انہاں دی گل الگ تھی گئی، جیڑے خدا دے وجود دے قائل ہیں، اور کیونکہ یہ انسان دی فطرت شامل ہے، عبودیت جیڑی ہے، بندگی جیڑی ہے انسان دی فطرت شامل ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن فرمائے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں انسانہ کو اور جنات کو عبادت واسطے خلق کیتا ہے۔ گویا انسانہ دا اور جنات دا مقصد تخلیق جڑے وہ عبادت ہے، جڑا مقصد تخلیق ہی عبادت ہے، جڑا وہ اصول ہی عبادت ہے، جن دی بنیاد تے انسانہ دی اور جنات دی تخلیق ہوئی ہے۔ تو انہا مطلب ہے کہ عبادت انسان دی فطرتی شامل ہے، ان دی سرشتی شامل ہے۔ اے بھاویں کہیں برحق دروازے تے پہنچ بنیے تے بھاویں بھٹک کے کہیں باطل دروازے تے لگا بنیے، ان دا دل آدھا جو میں کتھائیں جھکا، یہ ان دی فطرتی شامل ہے۔ ہن جنہاں کو کچھ معرفت حاصل تھی کہ ہاں کوئی معبود ہی ہونا چاہیے، کوئی رب ہی ہونا چاہیے، ہن ایسا دور تو کوئی نہ گزرا جنہاں اللہ دے انبیاء نہ آندے رہے، ہر دور ہی چاندے رہے۔ انہاں انبیاء دی موجودگی آسمانی مذاہب اور آسمانی کتاباں دے بالمقابل انہاں ایک دوجہ رستہ اختیار کیتا۔ مثلا عبادتاں کیتیاں گئیاں مظاہر فطرت، مظاہر قدرت دیاں عبادتاں کیتیاں گئیاں، کیویں مثلا لوگاں سورج دی عبادت کی، لوگاں چند دی عبادت کی، لوگاں بلندو بالا درختاں دی، بلندو بالا پہاڑاں دی عبادت کی کہ اے طاقت وارے ہیں، پہاڑ اتنا بلند ہے، فلاں درخت اتنا بلند ہے، یعنی ایک ذہنی چ رب دے بارے جو تصور ہے وہ ایک طاقت تے مبنی ہے۔
چند اور سورج چونکہ بہت بلندیاں تے ہن تو وہ گمان کریں گے کہ یہ کوئی چیز بھی ہے لیکن بہت بلندیاں تے بس اسے تو ہی جھک وجے یہ تو مظاہر فطرتاً بھا ڈٹھی اگ ڈٹھی ان دی طاقت ڈٹھی ان دی تپش ڈٹھی چیزاں کو جلا دیں دی ہے ایک کثیر تعداد ہے جڑی اگ دے کو سجدہ ریز ہو گیا انہیں بعض تہذیباں دے وچ خصوصاً قدیم ہندیاں تہذیباں دے وچ سب کو نام کو دے دیں تو سجدہ ریز تھی رہنے ہیں کیوں بڑی پوری اسرار دی چیز ہے کنوں لنگ ویندے پتہ نہیں لگتا خاموش ہے حملہ کریں دے کوئی اندے ہاتھ پیر نہیں بڑی تیزی نال چل بھی سکتے ان دی پر اسراریت کو دیکھ کے اندے کوئی سجدہ ریز ہو گئے ہن جیڑے سجدہ ریز ہونے ہیں انہاں کو نہ چند نہ سورج نہ پہاڑ نہ بلند و بالا درخت نہ او اگ تے نہ او نام انہاں کو کوئی بھی نہ نیکی دا حکم دیندا آئی نہ انہاں کو برائی تو روکیں دا انہاں کو اپنے اندر دا چسکائی پورا تھی ویندا آئی تے انہاں تے ہر جی کوئی نہیں تھیندا کیونکہ دین نہ ہے امر بالمعروف دا اور نہی عن المنکر دا وہ پورا انہاں دا جیڑا عقیدہ ہے یا جو وہ رسومات مذہب دے نا تے بڑھا گننے ہیں ان دے بھی کہیں جھاتے بھی نہ امر بالمعروف ہے نہ کتھائی نہی عن المنکر ہے اس حالات کو دیتے ہوئے یہ جنا یہ عقیدہ زیادہ رائج تھیا اور شیطان انہاں کو اس عقیدے تے پکا کرندہ دیا تو وقت ایک بھی قدم ہونا چاہے کہ چند تب رات کو ہوندے دین کو نہیں ہوندا راتاں چی بعض راتاں کو ہوندے اور بعض راتاں کو نہیں ہوندا سورج دین کو ہوندے رات کو نہیں ہوندا سب کدیں نکل سی تا دس سی نہ نکل سی تا کوئی نہیں ہن کہہ کو سجدہ کروں اگ بھا بلے سی کوئی علاو روشن تھی سی وہ تو ہمیشہ نہیں لاندہ ہوئی بجھ ویندے بھئی کوئی ایسا رب کوئی ایسا معبود گولا بنے جیڑا موجود ہی ہوئے تے آنکھیں بھی کچھ نہیں آنکھیں بھی کچھ نہیں معبود ہی ہوئے رب ہی ہوئے اس تصور دیتا اس ضرورت دیتا حضرت نوح علیہ السلام دے دورج انہاں دی امت پہلی باری بت بنائے نوح علیہ السلام دے دورج بت بنائے گئے بت دی کیا سہولت ہے یا تو اپنے گھر دے کہے کمرے سجا کے رکھ دیو یا کوئی علیحدہ مکان بنا دیو جن بت سجا کے رکھ دیو بت ہر وقت موجود ہے کوئی سارے لوگ موجود ان پانگیوں موجود ہے گلہ بن کے انہیں نال کوئی گل کرنی ہے کل ہی کر کے نہ وہ کہیں گل دا جواب دیں دے نہ کہ گل دا سن دے مگر وہ کیا کریں ہیں کہ وہ لوگ بن کے تے گل کریں ہیں بھئی یہ سن دا پہ اپنے دل دی بھڑاس کر کے کہ اے کرچا او کرچا او کرچا اگو جیڑا کام انہوں دا ہو ونیا تھیندا تا خدا دی ذات دی طرفوں آئی وہ سے بت نال منسوب کر دینے ہیں کہ اس میں رقم کر دیتے ہیں ہن بھاویں بندے کافر ہوئیں تے بھاویں مومن ہوئیں نظام مالک دے انسان دی اولاد پیدا ہوندی نہ دی ہن جڑے ون کے انہاں کو آدھے اندے کو بال آوے نے اند کو بھی انہاں بتاں دی کرامت ہی سمجھے یا رزق یا باقی امور جڑے انسان دے معاملات اور حاجات ہیں انہاں کو بتاں نال منسوب کریں ہیں ہن ایک گل وددی کثرت نال آگے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دے دور بت پرستی اپنے نقطہ عروج تک پہنچ انہاں دے دور دیاں بتاں دیاں تے انہاں دیاں تفصیلاں ہن ایسا وقت نہیں میں اپنے بیان کو اپنے اختتام تک پہنچاواں ابراہیم علیہ السلام دے دور بت پرستی عروج تے پہنچ گئی بت دی ودی ایک بہت ساریاں انہاں کو جڑیاں سہولتاں انہاں باطل پرستاں کو بت کول ہن انہاں دے وچ ایک وڈی گل اے ہے جو نہ او بولیندا آئی نہ کہیں کم دا حکم دیندا آئی تے نہ کہیں کم تو منع کریندا اے ایسا چسکا ہے اے اج تک انسان دی فطرت جو نہیں نکلا بھاویں کوئی کافر ہے تے بھاویں کوئی مسلمان ہے او آدھے کوئی ایسا رب ہوئے کوئی ایسا پیشوا ہوئے کوئی ایسا قائد ہوئے جیڑا جن دی اسا عزت کروں جن دی اسا تعظیم کروں یا جن دی اسا پرستش کروں اسا ان دی عبادت کروں او بس راضی ہوئے
اگلی مرضی سادی ہوئے نہ ساکو کہیں گل تے مجبور کرے تے نہ کہیں گل تو منع کرے. یہ اج بھی انسان دی گل فطرت شامل ہے. اج بھی وہ ایسے راہ بولیں دے, ایسیاں جھائیاں بولیں دے کہ جتھا میں کو امر بالمعروف مذہبی ہوئے, رب کو بھی مننا, کوئی دین دے ہادی بھی ہوئے, کوئی ابو سامنے بھی میرا کوئی پیشوا ہوئے, میں ان کی عزت ہی کراں, ساریاں گلاں کراں, لیکن درمیان ایک امر بالمعروف تے نہی عن المنکر نہ ہو. اس سے سوچ دے تات بتاں دی پوجا تھئی. ہن دین انہاں بنا کی تے بتاں دے نا تے ہن اگر تھوڑے ذہن یہ گل آکھے کہ وہ بتاں آلے مذہب کو میں دین کیوں آکھے, دین وہ ہے کیونکہ خدا قرآن خود فرمائے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مختصر میں مفہوم بیان کراں کہ اے نبی آکھ دینا کافروں کو کہ یہ عبادت تساں کریں دے ہو, میں ان کی عبادت نہ کریں, یہ عبادت میں کریں نا, ان کی عبادت تساں نہ کریں. تے آخری آیت کے لیے لکم دینکم ولی دین, تھوڑے واسطے تھوڑا دین تے میرے واسطے میرا دین, تھوڑا اپنا دین تے میرا اپنا دین, سادہ لفظ. یعنی انہاں دا جو توہمات خرافات تے مبنی ایک نظام ہے خدا بھی کو قرآن دین سدے. اچھا ہن نظام تا کوئی بت وضع کر کے دے نہیں سکتا کہ بت آکھیا بھئی اتنی عبادت تھوڑے تے فرض ہے, یا تساں روزے رکھنے ہیں, یا تساں اتنا بھی جو اپنے مال دے حصہ کٹ کے غربا تقسیم کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے. بت کئی گل آکھی نہیں, نہ کوئی آسمانی کتاب ہے. ہن مذہب دے اصول کیویں بننے ہیں؟ او جیڑا اون بت دا وڈا پجاری ہوندا ہے, اون دا وڈا کیا آکھوں سنبھالن والا ہوندا ہے. کوئی لفظ میرے منہ چاہیا ہی بنا لگا. اچھا اون بت دا جیڑا تو ہوندا ہے نگران, وہ ایک اصول وضع کر دینا ہے. کیسے اصول؟ جن دے نال اون دے ذات کو فائدہ ہو گیا. مثلا وہ آدھائی بھی ایک بت آدھے مختلف نہ رکھے انہیں بتان دے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی آمد تے بھی بڑے بتان لات, منات, عزا, حبل وغیرہ وغیرہ. وہ جڑا بندہ ہوندا ہے وہ بنا کو آدھائی جڑا وڈا پجاری ہوندا ہے وہ آدھائی کہ یہ بت آدھا پہ کہ یہ فلاں فلاں کم کرنا ہے, تے وہ اس سے دی گل آدھیا نا یہ بت دی گل ہے آدھا کو. ٹھیک ہے, ان دے وچ کچھ اصول مذہب دے نا تے معاشرے تے لاگو تھی ویندے ہیں, کچھ معاشرتی رسم و رواج, کیونکہ رسم و رواج تے لوگ بہ کے بنے نے ہیں, تو وہ آدھے نے بت ایویں چاہندے جو ایویں کرنا چاہندے. وہ رسم و رواج وہ ہونے ہیں جڑے وڈے پجاری تے ان دے ٹولے کو فائدہ دینے بھئی معاشرے چ یہ گال پکی رائج تھی ونے تے ساڈا فائدہ ہے, وہ بت دے نام تے لاگو کر دیں. یعنی مذہبی نظریات ترے پہلو ہیں. مذہبی نظریات اپنی مفاد دے, اپنی مرضی دے. معاشرتی روایات اپنی مرضی دیاں, اپنے مفاد حاصل کرن واسطے وہ ایک مکمل نظام انہاں کو چاہیے اور وہ وضع کر دے گا. تے تیجا ایک پہلو ہے, تو میری گل یقیناً سمجھیں گے, اس سے خاص کر پڑھے لکھے نوجوان یقیناً سمجھیں. تیجا ہے اقتصادی پہلو جیڑا ہر دور اتنا طاقتور بھی ہے کہ ہمیشہ وہ مذہب کو ڈھا لینا, وہ ہے پیسہ. ٹھیک ہے نا, یعنی مذہبی نظریات, معاشرے دے رسم و رواج, اور تیجا اقتصادیات. اقتصادی اصول جڑے ہیں, مثلا جی ہن اسلام دے اقتصادی اصول ہیں کہ فلاں فلاں طریقے نال دولت جائز ہے, فلاں فلاں طریقے نال حرام. سود حرام ہے اسلام میں, تجارت جائز ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ دا نظام ہے جڑا ایک تس ٹیکس ادا کرنا ہے جڑا غریباں تے لگنا. ٹھیک ہے, خمس دا نظام ہے جڑا محمد والے محمد دا
تے انہاں دی اولاد دا حق ایویں ہی کہ اصول لاگو او کیا کرنے ہیں او ایسے اصول وضع کرنے ہیں جڑے انہاں کو انہاں دے خاندان کو انہاں دی او گروپ کو تقویت رہنے ہیں اور وہ ایسے اقتصادی اصول معاشرے کے اتنے لاگو کرنے ہیں جڑے جبر تے اور ظلم تے مبنی ہونے ہیں یہ سود دا نظام بھی انہاں دیاں باقیات ہیں کہ کہیں ضرورت مند کو کوئی شے دیتی ہے نا تو وہ کون وقت کئی گنا زیادہ وصول کی یہ بھی اسے ظالمانہ نظام دی نشانی ہے ٹھیک ہو گیا ہن یہ گل ٹردی آئی یہ اصول رہے اور زمانے دے وچ بھاگ جاگے عرب دی دھرتی دے اور مکہ دے وچ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف گھنائے اور جدہ وہ تشریف گھنائے تا 40 سال انہاں خاموش تبلیغ کی تھی میں اپنا بیان مکمل کرنا 40 سال انہاں خاموش تبلیغ کی تھی تے زبان نال انہاں توحید و رسالت دی گل نہ کی تھی اور اپنے کردار دی گواہی بڑی بڑی گواہی اپنے کردار دی گواہی ہوگی سب تو بڑی گواہی ہوگی اور 40 سال ایسا کردار دکھایا سرکار دو عالم کہ لوگاں صادق اور امین آکھا کہیں آکھا مشرقین تے کافران کافر اور مشرقین آدھے ہیں کہ صادق اور امین اور کدہیں 40 سال دے وچ نبی پاک دی یا انہاں دے خاندان دی کہیں مکے دے مشرق اور کافر مخالفت نہیں کی تھی میری گفتگو دا موضوع اتھو پر ایک موڑ گھندہ آئی لیکن میں اتھے ہی مکہندہ پیا 40 سال تک کہیں مخالفت نہ کی تھی کیوں نبی پاک اور انہاں دا خاندان نہ انہاں دی عبادات ہی شریک تھی آئی نہ انہاں دی رسومات ہی شریک تھی آئی نہ انہاں دے وہ خرافات تے مبنی رسم و رواج ہی شریک تھی آئی لیکن انہاں کو کوئی اثر نہیں پہنچا اثر کیڑے لے پیے گل میری یاد ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس ٹائم اعلان ہو گئے کہ میرا حبیب اعلان کرتے لوگوں کو جناب ابو طالب نے جمع کیتا آخر جنہ اعلان ہوا کہ قولوا لا الہ الا اللہ ہون وہ ہستی آئی ہے کو صادقی آدھے ہیں امینی آدھے ہیں تے سامانی انہوں نے گھر بطور امانت رکھنے ہیں 40 سال پر انہوں نے وہ رسم و رواج اور عباداتی شریف بھی کوئی نہ مگر ٹکراؤ نہیں کیا تھی جتھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع تھے ٹکراؤ شروع تھے اتھائیں وہ نبی پاک دے دشمن تھین جیلے وہ ٹکراؤ تھے تو کیا ہوندہ آئی انہوں دی عبادات دا نظام تباہ تھی آئی انہوں دا وہ خرافات اور شیطانی سوچاں تے مبنی معاشرے دے رسم و رواج تباہ تھی نہیں اور ظلم اور جبر تے مبنی انہوں دا اقتصادی نظام تباہ تھی آئی اتھائیں وہ نبی پاک دے دشمن گئے صرف مذہب نہیں نال رسم و رواج ہی ہیں جیڑے انہوں دے فائدے چاند اور اقتصادیاتی ہیں سمجھنے پہ اور یہ گل ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام پر لوگوں کو کیڑا خطرہ ہے یہ ہی تا خطرہ ہے کہ معاشیات بھی اللہ دے حکم دے مطابق ہو سی معاشرہ بھی اللہ دے حکم دے مطابق چل سی اور عبادات بھی اللہ دے حکم دے مطابق ہو سی تائیں تا مولا فرمایا کہ دنیا دے ہر حاکم دی مخالفت ان دے ظلم دی وجہ تو کی دی گئی اور میں وہ حاکم ہاں یعنی دی مخالفت ان دے عدل دی وجہ تو کی دی گئی ایو ہی تسلسل ہے جیڑا رسول اللہ دی بیٹی برداشت کیتا مظالم ایو ہی جیڑے حالات و واقعات مولا امام حسن مجتبہ نال پیش ہے اور یہ ہی واقعہ کربلا دا اصل وجہ ہے کہ ہی کیسی ہستی ہے جیڑی امر بالمعروف آتی ہے تے نہی عن المنکر کریں دی جیڑی کہ انہاں لوگوں کو اوے وارج کو نہیں انہاں کو ایک بت چاہیدہ آئی اور آئمہ اہل بیت نال اور اولاد رسول اللہ نال جو مظالم تھی نے رہے ان دی وجہ یہ ہے کہ انسان دی او فطرت او شیطانی فلسفہ کہ ایک بت چاہیدہ جیڑا امر بالمعروف نہ کرے نہی عن المنکر نہ کرے چاہے او بت مردہ بت ہوئے یا کوئی زندہ بت ہوئے جن دی اساں پوجا کرو جزاک اللہ